بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین سے جہاد کرو اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ جہاد فرض عین ہو تو مرد عورت ہر ایک پر فرض ہوتا ہے، سوائے معذور کے، نابینا ہے یا اپاہج ہے، چل پھر نہیں سکتا، تو معذور بندے پر جہاد فرض نہیں ہے۔ معذور کے علاوہ سب پر جہاد فرض ہوتا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، اور اگر وہ شرکت نہیں کرے گا تو شدید گناہگار ہوگا۔ اور اگر جہاد نفل ہو تو اس میں شرکت کرنے والے کو اگر طاقت ہے تو بہت بڑا اجر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر جہاد کے لیے گئے تو نفلی جہاد تھا، سب کو ساتھ نہ لے گئے، حکم بھی نہیں دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہ رہے۔ 3 صحابی سستی کی وجہ سے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن ان سے ناراض رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، خود بھی ناراض رہے اور تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ صرف سستی اور کی وجہ سے وہ صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب گئے تھے سوائے منافقین اور معذور کے۔ تو جہاد فرض ہو تو سب پر فرض ہے، اور نفلی ہو تو اجر ہے۔ انسان جو شرکت کرے گا اللہ تبارک و تعالی عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر جان کے ساتھ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو مال کے ساتھ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ مال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان لاکھوں میں دے، کروڑوں میں دے، جتنی طاقت ہے حسب توفیق اپنی طاقت کے مطابق انسان جب بھی مجاہدین کو، مسلمانوں کو ضرورت پڑے تو وہاں خرچ کرے۔ اور عام تمام صدقات سے سب سے زیادہ جہاد پر خرچ کرنے پر اجر ہے۔ عام کسی بھی جگہ صدقہ کریں گے تو 1 کے بدلے اللہ 10 کا ثواب دے گا، لیکن مجاہدین پر خرچ کرنے پر اللہ 1 کے بدلے 700 کا کم از کم ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے گناہ بڑھ گیا کہ عام خرچے پر 1 کے بدلے 10، اور اللہ کے راستے میں جہاد پر 1 کے بدلے 700 کا ثواب ہے۔ اور جو مجاہد جہاد بھی کرتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، حدیث میں آیا اس کے 1 درہم کے بدلے اللہ 7 لاکھ درہم کا کم سے کم ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کا بھی اجر بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی کم سے کم یہ ہے، اور اوپر جتنا اخلاص ہوگا اتنا درجہ بڑھے گا۔ جس طرح عام بندوں کے لیے کم سے کم 1 روپے پر 10 روپے ہیں، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ 1 کھجور کے ٹکڑے کو بندہ خرچ کرتا ہے تو لیکن اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ اسے بڑھاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر کھجوریں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کہاں 1 ٹکڑا اور کہاں احد پہاڑ کے برابر کھجوریں جو ہم جمع بھی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ثواب۔ آج کل جس طرح فلسطین ہے تو صرف ان کو رقم دی جائے جن پر 100% یقین ہو۔ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پوری دنیا میں اللہ ان کی لے گیا دین کی وجہ سے، اور ان کے تعلقات بھی ہیں۔ تو دارالعلوم کراچی والوں نے چند دن پہلے فلسطین کے لیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پریس کانفرنس کر کے بتائے تھے کہ ہمارے ہاں لوگ مال جمع کرائیں، اور یہ سارا مال اہل فلسطین کے لیے ہے، اب ان کا تعلق ہے، وہ مال پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بڑا ادارہ جس کا تعلق ہو، جن کے ذریعے مال پہنچتا ہو، تو اب اکاؤنٹ میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ لاکھوں جمع کروائے۔ فیس بک پہ اکاؤنٹ موجود ہے، گوگل پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ بندہ 1000 روپے دے سکتا ہے تو 1000 جمع کرائے، 5000 دے سکتا ہے، 10,000 دے سکتا ہے، تو یہ مجاہدین کے ساتھ جہاد میں شرکت ہو جائے گی۔ کہ اللہ ہم جا کے نہیں لڑ سکتے تھے، مال دے سکتے تھے، ہم نے دے دیا جتنا دے سکتے تھے۔
جب توفیق ہو جمع کرائے، جب توفیق ہو جمع کرائے۔ جہاں بھی مجاہدین کو ضرورت ہو، کسی بھی جگہ مجاہدین کو ضرورت ہے تو ان کے لیے انسان مال لگائے، اور مال بھی نہیں دے سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرو، کہ کفار کے عقائد مسلمانوں کے سامنے رکھو، دنیا کے سامنے رکھو، ان کے عیب رکھو، مسلمانوں کی خوبیاں رکھو، کفار کی مذمت کرو، مسلمانوں کی تعریف کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاہد تھے، تو بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو فرماتے کہ اے حسان کھڑا ہو جا اور مشرکین کی مذمت میں اشعار بیان کر۔ تو بندہ شاعر ہے تو اشعار کفار کے خلاف لکھے، بندہ مضمون نگار ہے تو ان کے خلاف کالم لکھے۔ آج کل کالم ادھر سے بندہ کالم لکھتا ہے پوری دنیا میں جاتا ہے، تو مسلمانوں کے حق میں لکھے اور کفار کے خلاف لکھے، اور اس نیت سے لکھے کہ میں زبانی طور پر، قلمی طور پر ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے۔ تو یہ تین طرح کفار کے خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تینوں میں سے جس میں شامل ہو سکتے ہیں اس میں وہ ضرور شامل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔